لگ رہا ہے تجزیہ دینا یہ آپ کو معاملہ سپریم کورٹ پاکستان کے یہ سو موٹو کے فیصلے کے حوالے سے جو سماعتیں ہو رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے کدھر جاتا لگ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ وسیم بھائی. دیکھیں وسیم بھائی، اس وقت جو پرابلم ہے کہ ہمارے پورے ملک میں ہر ادارے میں اور ہر جگہ تقسیم اور پولرائزیشن جو ہے وہ اب اختلاف رائے سے بہت آگے چلی گئی ہے، اور پولیٹیکل رائیولریز بھی دشمنیوں میں بدل گئی ہیں، اور جہاں تک اختلاف رائے ہے وہ اب پارٹیزن شپ، خاص کر جہاں پہ منصفانہ رویہ ہونا چاہیے یا منصفانہ جو ہے وہ شہرت ہونی چاہیے، وہاں بھی اب متنازع باتیں ہو رہی ہیں کہ اب اس حد تک کہ یہ جنرل میرا، یہ آپ کا، یہ جج میرا یا آپ کا، یہ چینل میرا یا آپ کا، یہ اینکر میرا یا آپ کا. تو یہ میرے خیال سے تھوڑی سی بات اب جو ہے وہ آگے اس حوالے سے چلی گئی ہے. جہاں تک آج کی سماعت کا تعلق ہے، دیکھیں پہلے ایک سو موٹو ایکشن تھا، سو موٹو ایکشن پہ 3-2 کے فیصلے سے، جو کہ 4-3 بھی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ بیچ میں اس دورانیے میں کہ وہ سماعت جب ہو رہی تھی تو 2 جج صاحبان نے اس پٹیشن کو نان مینٹینیبل ہونے کی بنیاد پہ ڈسمس کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر 9 کے 9 نے ایک آرڈر سائن کیا اور اثر 9 جو ہے ریکانسٹیٹیوشن آف بینچ کا اختیار چیف جسٹس کو دیا، جس کے بعد پھر 5 ممبر بینچ بن گئی. تو سوال یہ ہوا کہ یہ جو 9 ججوں نے یہ اختیار چیف صاحب کو دیا اور انہوں نے پھر 5 ممبر بینچ بنائی، تو جو 2 پہلے کے فیصلے تھے وہ کیا اینڈ میں جا کے ضم ہو کے 7 ممبر بینچ ہوتی، یا پھر وہ 2 جو ہے وہ اب بینچ کا حصہ نہیں رہے اور یہ پھر واقعی 3-2 کا فیصلہ تھا. اس پہ ابھی جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے تو ایک اختلافی نوٹ ہے جو کہتا ہے نہیں 4-3 کا فیصلہ ہے، پھر ایک آرڈر ہے جو 3-2 کہتا ہے. اگر اس کا ریویو فائل کیا جائے تو حتمی طور پہ شاید ہمیں کوئی وضاحت ملے کہ یہ 3-2 کا ہی فیصلہ ہے، کیونکہ ابھی تک تو پھر یہ کہا جائے گا کہ 3-2 کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک ریویو میں سیٹ اسائیڈ. تو یہ فیصلہ کتنا رکنی کون سا بینچ کرے گا کہ یہ 3-2 کا ہے یا 4-3 کا ہے؟ یہ اسی بینچ کے سامنے جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اسی ریویو میں جانا چاہیے. یعنی وہ 5 رکنی بینچ بتائے گا کہ یہ ہم 5 کا فیصلہ ہے یا وہ 2 بھی اس میں شامل ہیں. دیکھیں ریویو فائل کرنے والا تو ڈیپینڈنگ آن کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ 7 رکنی بینچ کے سامنے بھی فائل کر دے گا، بٹ اب وہ 7 بیٹھے گی یا 5 بیٹھے گی وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال ابھی کی جو پٹیشن ہے وہ ای سی پی نے پھر اس کے بعد ایک آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کی تاریخ 30 اپریل سے لے جاتے ہیں 8 اکتوبر تک، اور اس آرڈر کو اب پی ٹی آئی نے چیلنج کیا اور وہ ہے جو زیر سماعت ہے. اور اس سماعت میں اس چیز کا تعین کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ ای سی پی ایک دفعہ جب تاریخ دے دی گئی تھی تو اس کو 90 دن سے، یعنی کہ جو مدت تھی ان دس کیس 30 اپریل، اس سے آگے لے جانے کا مزاج تھا، یعنی رد و بدل سکیڈول میں، اور ودن 90 ڈیز تو چینج کرنا آئین میں یا قانون میں موجود ہے. لیکن یہ اختیار کیا تھا ای سی پی کے پاس، اور اگر تھا تو کیا اس اختیار کا استعمال قانونی تھا؟ جب انہوں نے تذکرہ تو ضرور کیا کہ یہ وجوہات ہیں کہ میں ڈیٹ چینج کر رہا ہوں، لیکن کیا وہ ٹھوس وجوہات کے ساتھ وہ ٹھوس شواہد اور فیکٹس اینڈ فگرز بھی تھے کہ آپ دیکھیں کہ 10 ارب کا لیپ ٹاپ اسکیم بھی ختم کر دی ہم نے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، فوج جو ہے حالانکہ ماتحت ادارہ ہے لیکن ان کے منع کرنے کے بعد ہم تو اب سیکیورٹی دے ہی نہیں سکتے، الیکشن ہو ہی نہیں سکتا وغیرہ. تو اب یہ اس پہ فیصلہ ہونا ہے کہ جو وجوہات بتائی ہیں ای سی پی نے کیا وہ کوجنٹ ہیں، ریزنیبل ہیں، کیا کیونکہ آئینی ادارہ ہے. یہ فیصلہ آپ کو کتنا جلدی یا کتنے وقت میں ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آئینی نہ ہو انٹرفیئر نہیں کر سکتے. جی آپ کو مجھے یہ فیصلہ ابھی تک جو رائے سامنے آئی ہے، جو رپورٹ ہوئی ہے، تو مجھے یہ فیصلہ مشکل میں ضرور لگ رہا ہے، لیکن بہت سارے اب ایشوز جو ہیں وہ جمع ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سارا پریشر ہے ہر جگہ. تو ہونے کو اب کل کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی تک 3 کم سے کم جج جو 5 میں سے ہیں ان کی جو سامنے آئی ہیں آبزرویشنز، اس سے انکلینیشن تو یہی لگ رہی ہے کہ جیسے وہ کہیں گے کہ الیکشن تو ہونے چاہیے، ایگزیکٹ ڈیٹ یا وہ 30 ہی رکھیں گے یا اب تھوڑی اور آگے کرنی پڑے گی، یہ پتا چلے گا. اکتوبر تک شاید نہ جائے معاملہ. آپ کے خیال بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب دیکھیں قانون سازی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ابھی قانون سازی ہوئی ہے، قانون سازی اس کیس کو افیکٹ نہیں کرتی. چلیں قانون سازی پہ میں قانون سازی پر الگ سے سوال کروں گا. اب سر بیرسٹر صاحب پہلے تو آپ اس پہ بتائیں نا کہ یہ جو کیس چل رہا ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ کس کا کون زیادہ اپنے موقف کس کا زیادہ تگڑا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یا پھر دوسری سائیڈ کا؟ نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک تو میرا تھوڑا سا اس میں یہ کہ یہ ان کی بات جج صاحبان کی ریزنیبل تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلے مسائل تھے تو آپ ہمارے پاس آ جاتے، کیونکہ ہم نے ایک آرڈر پاس کر دیا تھا
لیکن اس میں کمپلیکیشن بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ. ہاں. جب سے کل سے انہوں نے آرڈر پاس کیے دوسرے 2 جج صاحبان نے ڈیٹیل آرڈر، ان جو 3 ججز تھے ان کا ڈیٹیل آرڈر ابھی تک نہیں آیا. تو اس میں یہ ود ان دا سپریم کورٹ جو ہے کمپلیکیشن بڑھ رہی ہیں. اور اگر ابھی آپ جو آرڈر آیا ہے ابھی جو ہے فائز عیسیٰ صاحب کا، ہاں یہ میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، تو اس میں تو اور کمپلیکیشن بڑھ گئی. انہوں نے کہا جی 184(3) کی جتنی بھی کارروائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ آپ سٹاپ کی جاتی ہے، فردر کوئی کسی کیس کی ہیئرنگ نہ ہو. حال دو کہ یہ مطلب مائنارٹی بینچ ہے وہ 5 ممبر بینچ سن رہا ہے. اب عجیب سی صورتحال بن گئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ 184(3) کی جو بھی کارروائی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ سٹاپ کی جاتی ہے. اب یہ تو سپریم کورٹ ورسز سپریم کورٹ معاملہ چل پڑا ہے. اب اس میں تو یا تو فل کورٹ بیٹھ کے ڈیسیژن کرے. اب دیکھیں ساری بار کونسلیں یہ کہہ رہی ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہیں. مجھے پرسنلی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف صاحب جو ہے یہ کیوں ریلیکٹنٹ ہے سپریم کورٹ فل کورٹ بنانے میں. اب دیکھیں 11:30 کے بعد ہیئرنگ ہوتی ہے. تمام آج رمضان ہے ان دنوں میں، تمام جو پہلے کیسز ہیں تقریباً 11 کے 11:30 بجے تک جج نپٹا چکے ہوتے ہیں. تو فل کورٹ بیٹھ جائے، 2-3 دن کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کیس بھی جلدی نپٹائیں، تمام چیزوں کو کلب کریں. آج والا فیصلہ بھی کلب کر دیں. ابھی جو آیا ہے اس نے اور کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے. انہوں نے کہا کنسٹیٹیوشن آف اسپیشل بینچ تو چیف جسٹس بنا نہیں سکتا، رول کے اندر کوئی نہیں ہے. تو ابھی تو مجھے حالات بڑے گمبھیر نظر آ رہے ہیں. وہ پیچھے سے ایک بل پاس. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. ہاں، اور یہ بل پہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ بل کا کیا بنے گا؟ یہ بل ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اڑا دے یا کیا ہوگا اس کا؟ بل کا اگر بالکل آپ ان بائسڈ اس کا انالیسس کریں تو بل تو کسی ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے نہیں ہے. یہ تو تمام بار کونسل کی بڑی عرصے سے ڈیمانڈ ہے، کراس دا بورڈ. مطلب ہے جو بھی گروپ ہیں ادھر کے یا ادھر کے، تو وہ ان کی یہ ساری ڈیمانڈ رہی ہے کہ جی آپ جو سو موٹو پاور ہیں وہ سٹرکچر کریں. اب دیکھیں نا کئی لوگوں کو چیف جسٹس چودھری افتخار بڑے پسند تھے، کئیوں کو نہیں پسند تھے. کہ یہ بندوں کو جس طرح بھی ایک تیسری کیٹیگری بھی تھی جن کو بہت پسند تھے اور انہی کو پھر سخت ناپسند بھی ہو گئے تھے. یہ بات ہے نا. اب دیکھیں آپ نے ڈیسیژن جو بندہ میرٹ پہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جائیں، چاہے وہ آپ کے اگینسٹ ہے. ادھر یہ ہے کہ آلموسٹ جو بھی ایک قسم کے الائنس بن جاتے ہیں جی کہ یہ میرا جج ہے. یہ لیکن آپ کی رائے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ پاور ہے آئین پاکستان کے تحت کہ وہ اس بل کو اپنے معاملات میں مداخل یا کسی بھی اور چیز کو بنیاد بنا کر اڑا دے؟ نہیں، وہ تو اگر فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اگینسٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کے پاس رائٹ ہے، وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا جب ایک قانون بن جائے گا تو قانون کے مطابق اگر بینچ بنے گا تو اس میں تو یہ لکھا ہوا کہ 3 ممبر بینچ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کون سا بینچ بنتا ہے. اب یہ اگر بل پاس ہو گیا یا پریزیڈنٹ نے سائن نہ بھی کیا، ایکٹ بن گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا ایک بہت بڑی چینج آ جائے گی. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی سپریم کورٹ کے اندر بڑی اوور ہالنگ شروع ہو گئی ہے ود ان دا. آج بینچ کے اندر دیکھیں نا منتوخیل صاحب ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، چیف صاحب کبھی ان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر مطلب عجیب سی صورتحال بن رہی ہے. ہمیں تو اب شرم آتا ہے جو ینگ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی اس پروفیشن میں آ رہے ہیں، تو ان کے تو ذہن میں بڑے اچھے پڑھے لکھے لڑکے آ رہے ہیں امریکہ سے، انگلینڈ سے پڑھے ہوئے، وہ چاہتے ہیں کہ اس پروفیشن میں آئیں. ہمارے اپنے ہی اسی بیٹے بیٹیاں آ رہے ہیں. تو بڑی یقین کریں بڑی الجھن ہو رہی ہے کہ یعنی ماضی قریب میں ایسی صورتحال آپ لوگ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ